السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ قرآن کریم کا یہ 29واں پارہ اور اس کی شروعات کی میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ 29واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ یہ سورت بڑی فضیلت والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ آپ سوتے وقت اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورت انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کے اندر 30 آیتیں ہیں، اس کو جو آدمی پڑھ لے گا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ یہ سورت قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے اور قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گی۔ تو یہ سورت بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو دیکھ کر آپ روزانہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ شروعات کے اندر اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ میں نے پرسوں آپ لوگوں کو بتائی تھی۔ اس کی شروع کی جو 2 آیتیں ہیں اس کے تعلق سے میں پرسوں بات کر چکا ہوں آپ لوگوں سے۔ ابھی اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نقشہ کھینچا ہے، جہنم کے بارے میں بتایا، اور فرمایا کہ جب جہنم کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو وہ اتنے غصے میں ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ جیسے ابھی یہ پھٹ جائے گی غصے کی وجہ سے۔ اور اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، اور جب بھی جہنمیوں کی کوئی ٹیم، کوئی گروپ، کوئی گروہ اس کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، تو داروغہ جہنم ان سے سوال کریں گے، داروغہ جہنم ان سے پوچھے گا الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ کوئی تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، میدان محشر کیا ہے، ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، قرآن و حدیث کیا ہے، تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ تو ان جہنمیوں کا جواب ہوگا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے تھے، ہمیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، ہمیں بتانے والے آتے تھے، فکذبنا، لیکن ہم نے کیا کیا، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور جو تم بتا رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بتا رہے ہو تم خود گمراہی میں ہو۔ یہ 3 کام کیے تھے ہم نے۔ اول تو جھٹلا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، اور یہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن و حدیث ہے، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں، ما نزل اللہ من شیء، نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب، نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب میں، اور تم ہمیں سمجھا رہے ہو ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو خود گمراہ ہو۔ اب جب 3 چیزیں دنیا کے اندر کہہ کر گئے تو اب جب وہاں پہنچیں گے تب ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے کام تو بہت غلط کیا۔ تو جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش ہم نے دنیا میں سنا ہوتا اور ہم نے اس کو سمجھا ہوتا، اس پہ غور کیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمی نہیں ہوتے، جہنم میں نہیں آتے۔
ذرا غور کیجیے ان آیتوں کے اوپر. آج قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کو سننے سے روکا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے ان کے پروگراموں میں مت جاؤ، یہ گمراہ ہیں، ان کی تقریریں مت سنو، یہ گمراہ ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کی توہین کرتے ہیں، اور دنیا بھر کی باتیں بتائی جاتی ہیں لوگوں کو. سمجھنا تو دور کی بات ہے، سننے نہیں دیا جاتا. جب آپ سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کہاں سے؟ عوام نے سنا کہ نہیں بھئی یہ تو گمراہ ہیں، ان کی میں نہیں جانا چاہیے، ان کی باتیں نہیں سننا چاہیے. ارے بھئی یہ بات تو قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں یہ لوگ کہ ارے نہیں، قرآن و حدیث میں نہیں ہے کچھ بھی. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، یہ کچھ نہیں ہے قرآن میں جو تم بتا رہے. آپ اندازہ کریں، آج بالکل ویسا ہی ماحول نہیں بنا دیا گیا. پہلے تو سننے سے روک دیا گیا کہ سننے مت جانا، عوام کو روکنے کی کوشش کی گئی. اور اگر کسی نے کہا کہ وہ قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے ہیں تو وہی جواب قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم ان سے کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا، تم قرآن و حدیث تھوڑی سمجھاتے ہو. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، تم ہمیں سمجھا رہے ہو، تم تو خود گمراہ ہو. آج یہی تو کہا جاتا ہے، بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، گمراہ ہیں، نبی کو نہیں مانتے، اولیاء کی توہین کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے الزام لگائے جاتے ہیں. تو سننے سے روکا جاتا ہے. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہاں پر جو قرآن و حدیث کو سننے سے روکتے ہیں، یا جو وہ لوگ ہیں جو خود سننے کے لیے نہیں آتے کسی کی باتوں میں آ کر یا خود سے، قیامت کے دن ان کا جواب یہ ہوگا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے غور و فکر کیا ہوتا تو جہنمی نہیں ہوتے. اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ بات بتائی. اسی 29ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ قلم ہے. سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اے نبی یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، آپ نرم رویہ اختیار کر لیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں، آپ دعوت کی باتیں بند کر دیں تو یہ عداوت کی باتیں بند کر دیں. آپ کے ڈھیلے پڑنے کا یہ انتظار کر رہے ہیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. مکہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. ایک مرتبہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے، آپ کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی. پیارے نبی کا تو اخلاق ہی ویسا تھا، برداشت کر لیا، کچھ نہیں بولے. لیکن اللہ رب العالمین جو رحیم بھی ہے اور سخت سزا دینے والا بھی ہے، اس نے دیکھا کہ میرے نبی کی توہین ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اس نے نبی کی شان میں نبی کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ کہے تھے، گستاخی کی تھی. اللہ نے فرمایا لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی آپ یہ زیادہ قسمیں کھانے والے کی بات مت مانیے، زیادہ قسمیں کھانے والے کی بات مت مانیے، ذلیل آدمی کی بات مت مانیے. حمازم، یہ چغل خوری کرنے والا ہے، حمازم مشائم بنمیم، عیب نکالنے والا ہے، چغل خوری کرنے والا ہے. عتلم بعد ذالک زنیم، اجڑ قسم کا آدمی ہے. اور بعد ذالک زنیم کہا اللہ رب العالمین نے کہ یہ بے اصل بھی ہے. زنیم کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر، آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہو کہ جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا ہو. ولد الزنا کہتے ہیں نا، اس کو زنیم بولا جاتا ہے. یہ آیتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل فرمائی اور اشارہ کر دیا کہ مکہ کے اندر کون سا ایسا آدمی ہے جو چغل خور ہے، جھوٹا ہے، زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، چغل خوری کرتا ہے. اشارہ کیا تو سب سمجھ گئے کہ یہ آیتیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور اسی نے نبی کی گستاخی کی تھی، اسی کے جواب میں یہ آیتیں آئی ہیں. یہ ولید بن مغیرہ اپنے ماں کے پاس میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا کہ قرآن کے اندر جو چیزیں بیان کی گئیں کہ زیادہ قسمیں کھانے والا، ذلیل، چغل خور اور اجڑ اور اس طریقے کی تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں،
یہ سب میرے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ یہ بے اصل ہے، اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں، لیکن میرا باپ تو مغیرہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، سارا مکہ جانتا ہے، ولید بن مغیرہ، میں ولید ہوں، میرے باپ کا نام مغیرہ ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ بے اصل ہے، تو اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، تو یہ مجھے بتا۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا تیرا باپ تھا تو مرد، لیکن مرد نہیں تھا، کوئی اولاد اس سے نہیں ہوتی تھی، ایک چرواہے کی وجہ سے تو دنیا کے اندر آیا ہے۔ یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے راز کو کھول دیا۔ کیوں؟ کسی کو نہیں معلوم تھا، اور نہ معلوم ہوتا، لیکن اس نے نبی کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی۔ اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں تو بتائیں اس کے بارے میں جو لوگوں کو معلوم تھیں، اور وہ بھی بتا دیں جو لوگوں کو نہیں پتا تھی۔ تو نبی کی گستاخی، نبی کی بے ادبی اللہ رب العالمین کبھی برداشت نہیں کرتا، یہی بتایا گیا اس کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیں ایک سورت ہے اسی 29ویں پارے کے اندر، سورہ حاقہ۔ اس سورت کے اندر قیامت کا ایک منظر کھینچا گیا، ایک نقشہ کھینچا گیا ہے قیامت کا۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سارے کے سارے پیش کیے جاؤ گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اور اس دن کوئی راز نہیں رہے گا، یعنی ہر چیز تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس دن جس کے نامہ اعمال کے اندر، جس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، اچھل پڑے گا۔ جس طریقے سے امتحان کے اندر بچے پاس ہو جاتے ہیں، اچھے نمبر سے پاس ہو جاتے ہیں، جب ان کو رزلٹ ملتا ہے، مارک شیٹ ان کے ہاتھ میں آتی ہے، اور جب ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ پاس ہو گئے، تو خوشی کی وجہ سے بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے اپنے گھر کی طرف آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ جو بھی اس کو ملے گا اس سے کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال دیکھ لو، میرا نامہ اعمال دیکھ لو۔ جیسے بچے نہیں گھر پہ آ کے سب کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنے اچھا نمبر میں نے حاصل کیا ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو بہترین زندگی کے اندر چلا جائے گا، فی جنت عالیہ، اور ایسی جنتوں کے اندر چلا جائے گا جو بلند و بالا ہوں گی، قطوفہا دانیہ، اور جس کے پھل اور جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، اس کو تو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ جب وہ جنت میں جائے گا اس سے کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اب جو تمہارا جی چاہے کھاؤ، جو تمہارا جی چاہے پیو۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے اعمال کا بدلہ ہے یہ، تم خوب کھاؤ آرام سے پیو۔ اب اسی کا الٹا دیکھ لیجئے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، اے کاش مجھے میرے ہاتھ میں نامہ اعمال نہ پکڑایا گیا ہوتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، اور مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ کیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ،
اے کاش موت نے ہی میرا کام تمام کیوں نہ کر دیا، مجھے دوبارہ سے کیوں اٹھایا گیا، یہ حساب و کتاب کیوں لیا گیا، یہ نامہ اعمال مجھے کیوں دیا گیا۔ اس کا یہ معاملہ ہوگا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال آج میرے کوئی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت بھی میرے کوئی کام نہیں آئی، میرا بادشاہ ہونا دنیا کے اندر میرے کوئی کام نہیں آیا، میرا مالدار ہونا دنیا کے اندر میرے کوئی کام نہیں آیا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت بھی میرے کام نہیں آئی۔ آج بڑا رعب و دبدبا ہے، قیامت کے دن ساری ہیکڑی اللہ رب العالمین نکال دے گا۔ سلطان کے ایک معنی دلیل بھی ہوتا ہے، دلیل۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے آخرت کا انکار کرنے والے کہ جن کے پاس میں دلیلیں ہوں گی، آپ ان کو آخرت کے تعلق سے سمجھائیے، وہ آپ کو ایسا کچھ لاجیکلی سمجھائیں گے جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخرت کچھ نہیں ہے، آخرت نہیں ہونا ہے، آپ کا عقیدہ غلط ہے، آخرت نہیں آنی، اس طریقے کی بھی باتیں کریں گے۔ تو سلطان کے معنی وہی ہے جو ہم دنیا میں دلیلیں دیا کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہونا ہے، آخرت نہیں آنا ہے، وہ دلیلیں بھی آج میرے کام نہیں آئیں، میری حکومتیں بھی آج میرے کام نہیں آئیں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوگا، خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ لو اور اس کو طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوا، اور جب اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے اندر اس کو جکڑ دیا جائے گا۔ یہ منظر کھینچا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ کے اندر۔ تو قیامت میں دو طریقے کے لوگ ہوں گے، ایک کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور ایک کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دائیں ہاتھ والے کامیاب اور بائیں ہاتھ والے فیل ہو جائیں گے۔ سورہ نوح ہے اسی پارے کے اندر، 29ویں پارے کے اندر۔ نوح علیہ السلام جو بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں، بہت ہی بڑے رسول گزرے ہیں، اپنی قوم کو انہوں نے ہر طریقے سے سمجھایا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس نے 950 سال تک تبلیغ کی ہو تو کتنے طریقے سے سمجھایا ہوگا۔ ایک دن کہنے لگے، اے نوح بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بارش برسا دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ مغفرت فرما دیتا ہے اور مصیبتوں سے، عذاب سے، گناہوں سے اللہ رب العالمین حفاظت فرماتا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرما دے گا۔ انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم مغفرت طلب کرو گے، اللہ سے بخشش چاہو گے، استغفار کرو گے، تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر بارش برسائے گا۔ جو تم قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہو، اللہ رب العالمین بارش برسائے گا۔ ایک کام کرنا ہے، صرف مغفرت طلب کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین تمہارے مال کو بڑھا دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہارے خاندان اور تمہاری اولاد کو بھی بڑھا دے گا۔ دیکھیے اب یہ تیسرا فائدہ کہ مال بڑھ جائے گا۔ کام ایک ہے، یوں سمجھ لو کہ دوا ایک ہے اور کئی مرضوں میں کام کر رہی ہے وہ۔ پہلی چیز اللہ کی مغفرت، دوسری چیز آسمان سے بارش، تیسری چیز مال بڑھ جائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد کو بھی بڑھائے گا، تمہارے خاندان کو بھی بڑھا دے گا۔
اب چوتھا فائدہ یہ ہو گیا. پانچواں فائدہ دیکھیے, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے مال و دولت اور اولاد ہی کو بڑھائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ رب العالمین تمہیں باغوں کا مالک بنا دے گا. اللہ رب العالمین تمہیں باغ عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ تمہیں نہروں کا بھی مالک بنا دے گا, یعنی پانی کی کوئی قلت اور کمی نہیں ہوگی. اتنے سارے فائدے ہیں ایک کام کرنے کے, اور وہ کام کیا ہے؟ استغفار کرنا, اللہ سے مغفرت طلب کرنا. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس میں ایک بار ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جب اپنے گناہوں کی معافی مانگ. ایک اور آیا کہنے لگا ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے. کہا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ. ایک اور آیا کہنے لگا کہ ہمارے یہاں مال و دولت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. تو کہا کہ تو بھی اپنے مغفرت کی اور گناہوں کی معافی مانگ. کہنے لگا کہ میرے پاس میں کھیتی نہیں, کھیتی باڑی نہیں, زمین نہیں, باغ نہیں. کہا کہ تو بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ. شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, پوچھنے لگے. چار الگ الگ لوگ آئے, چاروں کو الگ الگ پریشانی, لیکن سب کو آپ نے ایک ہی چیز بتائی. تو کہنے لگے کہ تم نے قرآن کریم کی وہ آیت نہیں سنی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک کام کرنے پر اتنا زیادہ فائدہ, لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا. نوح علیہ السلام کی قوم کی سمجھ میں نہیں آیا. نوح علیہ السلام نے جب سمجھایا اور جیسے جیسے سمجھایا, قرآن بیان کرتا ہے وہ ایک اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے اور قوم کے لوگ آپس میں کہتے تھے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اے قوم کے لوگوں, تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑ دینا, تم نوح کے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. اے قوم کے لوگوں, لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع, نہ تو ود کو چھوڑنا, نہ سوا کو چھوڑنا, نہ یغوق کو چھوڑنا, نہ یعوق کو, نہ نصر کو. یہ 5 نام اللہ رب العالمین نے گنائے قرآن کریم کے اندر. انہی کی پوجا کرتی تھی نوح علیہ السلام کی قوم. یہ 5 لوگ ہیں. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی, بخاری کے اندر روایت ہے, اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرمائی ہے کہ یہ 5 بت جو تھے نا, یہ اللہ کے نیک بندے تھے. یہ اللہ کے نیک بندے تھے. ابھی دنیا میں شرک چالو نہیں ہوا, ابھی دنیا میں کفر نہیں آیا, شرک نہیں آیا ابھی دنیا کے اندر. ابھی پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ کی عبادت کرتے, ایک اللہ کی عبادت کرتے. شرک آیا کہاں سے؟ یہ پوری دنیا آج جو الگ الگ دھرموں میں بٹی ہوئی ہے اور الگ الگ خداؤں کے ساتھ میں خوش ہے, الگ الگ معبودوں کی جو پوجا ہو رہی ہے, عبادت ہو رہی ہے, یہ اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی, آیا کہاں سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 نیک لوگ رہا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا, جب یہ مر گئے, قوم کے لوگوں کو ان سے بڑی محبت تھی, بہت محبت. جب یہ ختم ہو گئے تو لوگ محبت کی وجہ سے ان کی قبروں پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے, بہت بہت دیر تک بیٹھے رہا کرتے تھے. محبت تھی, الفت تھی, لیکن سجدہ اور عبادت یہ سب کچھ نہیں. محبت تھی بس. جاتے تھے قبر کے پاس میں جا کے بیٹھتے تھے. دھیمے 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 کر کے جب یہ لوگ ختم ہوئے اور ان کی اولادیں بڑی ہوئیں تو شیطان ان کے پاس میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہارے باپ دادا ان کو بہت مانتے تھے اور یہ بہت اللہ کے نیک ولی اور بزرگ تھے, یہ تو ختم ہو گئے اور تمہارے جو بڑے ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں. اب تم لوگوں نے تو بچپن میں ان کو دیکھا تھا, لیکن اب جب تمہاری جو اولادیں آ رہی ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ پائیں گی. تو ایک کام یہ کرو کہ تمہارے ذہن میں جو بھی ان کی تصویر دھندلی سی بنی ہے ان کی ایک تصویر بنا لو. لوگوں کو تو لگا یہ دیکھو وسوسے ڈالتا ہے نا شیطان,
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں جا کے وسوسے ڈال دیے اس نے کہ پھل کھا لو پھل کھا لو پھل کھا لو، ہے نا؟ تو یہ وسوسے ڈالے اس نے. لوگوں کی تو سمجھ میں آیا کہ بات تو صحیح ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کیا کہ یہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، کون تھے، کیسے دکھتے تھے، ہم کیسے بتائیں گے؟ تو ان کی تصویر بنائی، مورتی بنائی ان پانچوں کی. پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ ان کو یہاں پہ رکھنا اچھا نہیں ہے، گھر پہ لے جاؤ. پھر گھر پہ لے گئے، گھر پہ رکھ لیا لے جا کے. ان کو دیکھا دیکھی سب نے بنائی، سب نے اپنے اپنے گھر میں لے جا کے رکھ لی تصویریں. بھئی محبت تو سبھی کو تھی نا، پوری قوم کو. پہلے 5 پھر 10 پھر 15 پھر 20 ایسے بنتی چلی گئی، سب اپنے اپنے لے کے چلے گئے. اب یہ نسل بھی جب دھیرے دھیرے ختم ہوئی اور بچے پھر بڑے ہونا شروع ہوئے، اور وہ بچے جو ان کے زمانے میں چھوٹے تھے پھر وہ بڑے ہوئے، تو شیطان نے ان کو پھر آ کے پٹی پڑھائی کہ تمہارے باپ دادا جو گزرے ہیں وہ ان کو بہت مانتے تھے، ان کے سامنے عبادت کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، یہ ان کی فریادیں اللہ کے پاس پہنچاتے تھے. اس طریقے سے پوری باتیں بنائیں، اور پھر وہ دھیمے دھیمے کر کے پوری دنیا کے اندر شرک پھیل گیا. اسٹارٹنگ یہیں سے ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی دنیا میں، کبھی کوئی شرک نہیں ہوتا تھا. تو یہ 5 لوگ تھے جو نیک لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد دھیمے کر کے ان کی بت بنائے گئے اور ان کی عبادت شروع ہو گئی. نوح علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے تو ان کی قوم کے لوگ انہی 5 لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے. یعنی کہ یہ نوح سے پہلے کا زمانہ تھا، نوح کے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے. یہ جو 5 لوگ ختم ہوئے تھے اور ان کی مورتیاں وغیرہ بنی تھیں، یہ ان کے آنے سے پہلے. جب یہ آئے تو ان کو یہ 5 کی مورتیاں ملی. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے ایک اللہ کی طرف بلایا تو قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ لا تذرن آلہتکم، تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، نہ تو ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوق کو، نہ یعوق کو، نہ نسر کو. تو اس طریقے سے پھر پوری دنیا کے اندر شرک پھیلا ہے. نوح علیہ السلام کے واقعے میں یہی بیان کیا گیا. 29ویں پارے ہی کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مدثر، مشہور سورت ہے قرآن کریم کی. اللہ رب العالمین نے اس میں جہنم میں جانے والے لوگوں کے تعلق سے بیان فرمایا. آج ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر شرک نہیں کریں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، صرف توحید پہ چلتے رہو، عمل کچھ بھی نہیں کرو، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. بے شک وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر سکتا ہے. لیکن ان آیتوں کے ذریعے سے کیا ثابت ہو رہا ہے وہ ذرا آپ دیکھیے. اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنتی لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اپنے بالا خانوں پہ چڑھیں گے، محلوں کے اوپر ہوں گے، وہاں سے جب جھانک کر دیکھیں گے تو دیکھیں گے جہنمی لوگ جہنم کے اندر جل رہے ہیں. آگ کا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، آگ ہی ان کا اوڑھنا، آگ ہی ان کا بچھونا، جہنم کے اندر جل رہے ہیں. اوپر سے آواز لگائیں گے ما سلککم فی سقر، اے لوگو تم جہنم کے اندر کیسے آ گئے، تم جہنم کے اندر کیسے پہنچ گئے، کون سے گناہ کی وجہ سے تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا گیا؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو بے نمازیوں کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا. ایسا نہیں ہے کہ شرک و بدعت کرنے والے ہی جائیں گے، بے نمازی بچ جائیں گے. قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. یہ 2 گناہ تھے میرے اندر. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے. وہ گپ شپ کرنا جو ہوتا ہے نا، کیا ٹائم ہو رہا ہے، کیا وقت ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، جیسا ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں بس ویسی ہی باتیں چل رہی ہیں. تو ہم نے سارا ٹائم اپنا اسی میں بتایا ہے. باتیں بنانے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بنایا کرتے تھے.
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور جب ہم سے کوئی یہ بتاتا تھا کہ آخرت بھی آنا ہے، جنت اور جہنم بھی ہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، تو ہم آخرت کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ یہ 4 گناہ ان کے اندر تھے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وہ سارے کے سارے لوگ کہیں گے کہ ہم اسی وجہ سے جہنم کے اندر آ گئے۔ قالوا لم نک من المصلین، پہلا گناہ یہ تھا کہ بے نمازی تھے۔ آج دیکھیے کیا حالت ہے ہم لوگوں کی، نمازیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی، جیسے جیسے یہ اوقات، یہ دن، یہ ٹائم نکلتا جا رہا ہے، ویسے ویسے نمازی جانتے ہو ابھی کہاں ملیں گے؟ ابھی وہاں شاپنگ مالوں میں ملیں گے، ابھی یہ بازاروں میں ملیں گے، ایک دم فل طریقے سے، پورے طریقے سے وہاں ملیں گے۔ ابھی یہاں سے کمی ہو رہی ہے، مسجدوں سے کمی ہو رہی ہے۔ اور چاند رات، مطلب جس دن چاند نکلتا ہے اس دن تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ فلاں صاحب کہاں گئے، وہ تو آگے کی سب میں بیٹھنے کے لیے لڑتے تھے، وہ تو لڑتے تھے، میں اپنا رومال رکھ کے گیا تھا، کس نے پیچھا کر دیا، میری جگہ ہے یہ۔ لوگ اپنے رومال رکھ جاتے ہیں، میں یہاں بیٹھوں گا، وضو بنانے جا رہا ہوں، رومال رکھ دوں تاکہ میری جگہ کوئی دوسرا نہ بیٹھ جائے۔ وہ بھی نہیں ملیں گے جو رومال رکھ کے جاتے تھے کہ آگے کی سب میں بیٹھنا ہے، وہ بھی نہیں ملیں گے، غائب۔ اور رمضان کے مہینے میں تو عجیب بات ہے، جو پورے سال نماز پڑھنے نہیں آتا نا، وہ سب سے آگے کی صف میں ملے گا اور سب سے زیادہ جھگڑتے ہوئے ملے گا لوگوں سے۔ یہ پنکھا کیوں نہیں چل رہا ہے، گھڑی ٹائم کیا دے رہی ہے، کولر کی ہوا نہیں لگ رہی ہے، کیسا انتظام ہے، لوٹا وہاں پڑا ہوا ہے، یہ سب کسی نے کیوں نہیں ہٹائی، کچھ بھی۔ اور اس کے بعد رمضان ختم، پھر نہیں، وضو کا پانی صحیح سے نہیں آ رہا ہے، ٹوٹی خراب ہے، چھینٹیں آ رہی ہیں، دنیا بھر کی باتیں۔ اور رمضان ختم ہونے کے بعد میں اس کی پوری نمازیں ختم، پھر وہ اگلے سال آئے گا۔ تو پہلا گناہ یہ بتایا کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے۔ اور اگر آپ غور کریں گے ان دونوں گناہوں پر، نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ میں شامل ہے، اور مسکینوں کو کھلانا حقوق العباد میں شامل ہے۔ یعنی ہم نے نہ تو اللہ کا حق صحیح سے ادا کیا اور نہ بندوں کا حق صحیح سے ادا کیا، نہ ہم حقوق اللہ ہی دنیا کے اندر صحیح سے ادا کر سکے اور نہ حقوق العباد ہی دنیا کے اندر ہم صحیح سے ادا کر سکے۔ تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، یعنی حقوق اللہ کا بھی خیال نہیں رکھا اور حقوق العباد کا بھی خیال نہیں رکھا، اسی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے یہ گناہ کو بیان فرمایا۔ اور آگے چلیے تو پھر آپ کو ایک سورت اور ملے گی، اس سورت کا نام ہے سورہ قیامہ۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جب شروعات کی ہے تو قسم کھائی ہے، کیا؟ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے نفس لوامہ کی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اور ایک نفس لوامہ ہوتا ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے جس کو 30ویں پارے میں بیان کیا گیا سورہ فجر کے اندر کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تینوں میں فرق ہوتا ہے۔ نفس امارہ انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے، یہ کام کر لے، یہ گناہ کر لے، ایسا کر لے، ویسا کر لے۔ نفس امارہ ابھارتا ہے انسان کو برائی پر، اور نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ انسان جب برائی کر لیتا ہے تو وہ اندر سے ملامت کرتا ہے کہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے اچھا نہیں کیا، یہ بہت بڑا گناہ کر دیا۔ اب اندر سے فکر ہو رہی ہے کہ کر تو دیا لیکن اچھا نہیں کیا، ہو تو گیا گناہ لیکن صحیح نہیں ہوا، یہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ دنیا کوئی بھی بات ہے، آپ اندر سے کچوکا سا لگ رہا ہے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہوا۔ اب آپ نے توبہ کر لی، آج کے بعد کبھی نہیں کریں گے، رو لیے، گڑ گڑا لیے اللہ کے سامنے، توبہ کر لی۔ اب جب یہ آپ کا نفس دھل گیا نا، یا ایھا النفس المطمئنہ، اب یہ نفس مطمئنہ ہے،
اللہ رب العالمین کو یہی نفس چاہیے انسان کے اندر. یہاں پر ایک بات اور دیکھیں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے قیامت کے ساتھ نفس لوامہ کا ذکر فرمایا. لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے مجھے نفس لوامہ کی. نفس لوامہ اندر سے کچوکے لگانے والا، ملامت کرنے والا کہ تو نے کیا کیا. یہ دیکھو اب غور کرو کہ جو قیامت کا دن ہے یہ بہت بڑی عدالت کا دن ہے. اس دن سب کا فیصلہ کیا جائے گا، بہت بڑی عدالت لگے گی، بہت بڑی عدالت کا دن ہے قیامت کا دن. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی عدالت انسان کے دل کے اندر بھی رکھ دی ہے، اسی کو کہتے ہیں نفس لوامہ. وہاں تو پتا چلے گا کہ میں نے یہ کام صحیح کیا یا نہیں، غلط کیا کہ نہیں، لیکن ایک چھوٹی عدالت اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کے اندر بھی رکھ دی ہے، جو اندر سے بتاتی ہے کہ تو نے صحیح نہیں کیا. تو نفس لوامہ کو اللہ رب العالمین نے قیامت کے ساتھ میں جوڑ کے بتایا کہ وہاں پچھتانے سے بہتر ہے یہاں پہ پچھتا لو. وہاں پر انصاف اور فیصلہ ہونے سے پہلے یہاں پر تم اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لو کہ تم نے کیا کیا ہے. تو اس بڑی عدالت کے ساتھ اس چھوٹی سی عدالت کو بھی بیان کیا گیا جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. تو نفس لوامہ کا کام کیا ہے کہ اندر سے وہ جو ہے ملامت کرتا رہتا ہے کہ کام اچھا نہیں ہوا. آگے اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، جب وہ مر جائے گا اس کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے پور کو بھی، یہ جو پورے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی جمع کرنے پر قادر ہیں. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پور کا ذکر کیوں کیا، ان پوروں کا ذکر کیوں کیا. کسی اور چیز کا بھی تو ذکر کیا جا سکتا ہے. آج کی سائنس بتاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 7 ارب کی آبادی ہے. کتنی آبادی ہے تقریباً پوری دنیا کے اندر؟ انسانوں کی جتنی بھی آبادی ہے، کسی بھی انسان کا یہ جو حصہ ہے نا، یہ جو نشان ہے، یہ پوری دنیا میں کسی کے بھی کسی سے نہیں ملتے. سب کے الگ الگ ہیں، سب کے. آج بھی دیکھ لیجئے جو حکومتیں ہوتی ہیں یا پولیس محکمہ ہوتا ہے، وہ یہ انگوٹھا لگوا کے پتہ کرتا ہے یہ ہے کون. یہ کسی کے بھی کسی سے میچ نہیں کھاتے، سب کا نشان الگ الگ ہوگا. ورنہ پتہ چلا کہ آپ نے ان کی طرف سے سائن مار دی اور نشان بھی انہی کی طرف سے لگا دیا، پھر تو بہت فراڈ ہونے لگے گا. تو یہ چیز میچ نہیں ہوتی کسی سے. اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر فرمایا کہ تم پوری ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم تو اس کو بھی جمع کرنے پر قادر ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب ہے نہیں، لیکن قرآن نے پھر جو بیان کر دیا تو سائنس پھر اس کے باہر نکل نہیں سکتی. دو ٹوک فیصلہ ہے اللہ رب العالمین کا. تو سورہ قیامت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا. اس کے بعد سورہ دہر ہے. سورہ دہر کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفت بیان فرمائی. کون مومن؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یوفون بالنذر، جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، ویخافون یوما، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، کان شرہ مستطیرا، جس دن برائی پھیل جائے گی، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان پریشان ہو جائے گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیموں کو بھی کھلاتے ہیں، مسکینوں کو بھی کھلاتے ہیں، قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں. یہ ان کے کام ہے. اور کھانا کھلانے کے بعد اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں لِوَجْهِ اللَّهِ، تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، بلکہ ہم تو اس لیے تمہیں کھلا رہے ہیں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی خالص اللہ رب العالمین کے لیے وہ کام کرتے ہیں. اخبار میں فوٹو آ جائے، فیس بک پر فوٹو آ جائے، واٹس ایپ پر شیئر کر دوں، اس لیے نہیں. اللہ فرماتا ہے
انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں. ان مومنین کی صفت یہ ہے، وہ مومنین کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، جو بہت ہی خطرناک دن ہے، اس دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم تم لوگوں کو کھلاتے ہیں. اللہ جواب دیتا ہے فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ رب العالمین نے ان کی نیتوں کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اس دن سے ان کو بچا لیا، اس دن کی پریشانیوں سے ان کو بچا لیا. اللہ رب العالمین اس دن کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائے گا. تو کوئی بھی کام کیا جائے خالص اللہ رب العالمین کے لیے اور خلوص کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ کیا جائے، اور اس میں کسی دوسرے کو کوئی شریک نہ کیا جائے، تو اللہ رب العالمین کا جواب کیا ہوتا ہے کہ تم جس دن سے ڈر کر تم لوگوں کو کھلا رہے ہو، اپنا مال خرچ کر رہے ہو، اللہ رب العالمین اس دن کی شر سے، اس دن کی مصیبت سے اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو ان آیتوں کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی کام خلوص دل سے اللہ کی محبت میں کرنا چاہیے.